الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصطنعتک لنفسی اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الی فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ طٰہٰ کی چند آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو میں نے نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، آپ کو نبی بنایا، اور آپ نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی ہے تو اس کو بھی نبی بنا دیا۔ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، آپ بھی اور آپ کا بھائی ہارون علیہ السلام دونوں جاؤ فرعون کی طرف اور اس کے سامنے میرا ذکر کرو، تعارف کراؤ، دعوت اسلام دو، توحید و رسالت کی دعوت دو۔ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الی فرعون انه طغى، دونوں جاؤ تبلیغ کرو، وہ اس وقت دنیا میں بہت بڑا سرکش ہے، باغی ہے، متکبر ہے۔ وقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی، لیکن دونوں بھائی فرعون کے ساتھ جب تبلیغی بات کرو تو نرم لہجے میں بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے کہ آپ کے نرم لہجے سے فائدہ ہو اور وہ نصیحت قبول کر لے اور اللہ سے ڈر جائے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، تبلیغ کے متعلق آپ کا یہ فرمان ہے کہ میری ایک بات بھی اگر آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس اگر میری ایک بات بھی پہنچی ہے تو اس کو بھی دوسروں تک پہنچاؤ، یعنی جتنا علم آپ کے پاس ہے قرآن و حدیث کا، اتنی آپ کے ذمہ دوسرے کو واعظ و نصیحت واجب ہے کرنا، حکمت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ۔ جتنا صحیح علم میرا آپ کے پاس پہنچا ہے اتنی بات آگے کریں۔ گزشتہ جمعے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی کہ جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو دو نشانیاں دیں اور فرمایا کہ یہ دو نشانیاں ہیں، ایک عصائے موسیٰ اور ایک ید بیضاء،
ایک لاٹھی اور ایک وہ ہاتھ والا جو معجزہ عطا کیا تھا، یہ دونوں لے جاؤ اور فرعون کو سمجھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میری زبان اتنی صاف نہیں ہے، یہ اچھی بات ہوگی کہ آپ میری درخواست قبول فرمائیں کہ مجھے مدد کے طور پر میرا بھائی مجھے دے دیں اور اس کو بھی پیغمبر بنا دیں، ہم دونوں پھر تبلیغ کریں گے، آپ کے ذکر و اذکار کریں گے۔ یہ بات ہو رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، آپ کے بھائی ہارون کو بھی ہم نے پیغمبر بنا دیا ہے، آپ دونوں جاؤ تبلیغ کرنے کے لیے۔ فَذَانِکَ بُرْہَانَانِ مِن رَبِّکَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ یہ دو نشانیاں بھی ساتھ لے جاؤ، لاٹھی والی بھی اور ہاتھ والی بھی۔ فرعون اور اس کی جو جماعت ہے وہ کافر ہے، ان کو سمجھاؤ۔ اور ہم نے آپ کے بھائی کو بھی پیغمبر بنا دیا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، کہ ہم نے ان کو ان کے بھائی ہارون بطور پیغمبر کے دے دیا ہے۔ ایک حج کے سفر میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں سوال کر رہے تھے کہ ایسا پیغمبر کون ہے کہ جس کو پیغمبری ملی اس کے بھائی کی دعا سے، اور ایسا پیغمبر کون ہے کہ جس نے اپنے بھائی کے اوپر پہلے ایمان لایا ہے۔ ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے، تو اس کا جواب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا کہ وہ ہارون ہے کہ جن کی نبوت اور فصاحت و بلاغت ان کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگی ہے اور اللہ نے عطا کی، اور سب سے پہلے موسیٰ پر ایمان لانے والے بھی حضرت ہارون علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد دوسرے رشتہ دار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے اپنے ہاں مصر پہنچ گئے اور شام کے وقت پہنچے۔ امی سے ملاقات ہوئی، اپنے بھائی سے ملاقات ہوئی، اور ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم دونوں کو اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور سب سے پہلی جا کے تبلیغ کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ ہم دونوں نے تبلیغ جا کے فرعون کو کرنی ہے۔ فرمایا اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری۔ امی نے کہا بچوں وہ بڑا سرکش ہے، آپ کی بات مانے گا نہیں، فائدے کا امکان کم ہے، نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امی کے سامنے عرض کیا کہ امی جی اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کو بجا لانا ضروری ہے۔ رہی یہ بات کہ وہ بات نہیں مانے گا تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہدایت اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے۔ فرمایا اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری۔ اے موسیٰ آپ بھی اور آپ کے ساتھ آپ کا بھائی ہارون دونوں چلو فرعون کو تبلیغ کرنے کے لیے، ولا تنیا فی ذکری، مجھے یاد کرنا نہ بھول جانا۔ نیکی کا سفر ہو، خالص اللہ کے راستے کا سفر ہو، تب بھی اللہ کی مدد کے لیے ضروری ہے اللہ کی یاد ہر وقت ہو۔ جہاد میں ہو، تبلیغ میں ہو، وعظ و نصیحت میں ہو، حج میں ہو، بس اللہ کی یاد ساتھ ضرور ہو، اس نیکی میں بھی کمال پیدا ہوگا، مدد بھی آتی رہے گی،
قرب بھی حاصل رہے گا، زیادہ انعامات حاصل کرنے کا سبب بنے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نے سورہ علم نشرح میں فرمایا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے نبی، آپ جب دعوت و تبلیغ سے فارغ ہوں، اجتماعی نیکی سے جب فارغ ہوں، تو پھر آپ شخصی طور پر مجھے خوب یاد کیا کریں۔ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فَانْصَبْ نصب سے ہے، یعنی تنہائی میں اتنا یاد کریں کہ یاد کرتے کرتے تھک جائیں۔ مبلغ کے لیے تب اس کی بات میں اثر ہوگا، بات سمجھ میں آئے گی، لوگوں کے دلوں میں اترے گی کہ جس مبلغ کی خلوت کی زندگی اللہ کی یاد سے آباد ہو۔ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، خوب اللہ سے مانگے کہ میری باتوں میں میرے رب اثر رکھ دے، جن کے سامنے بات کروں ان کے دلوں میں اتر جائے۔ تو یہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون کو حکم ہو رہا ہے وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي، میرا کام کرنے جا رہے ہو تبلیغ کا، لیکن میری یاد نہ بھلانا۔ اذهبا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، آپ دونوں جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ چند سال کی حکومت کوٹ کے اندر نہیں سماتی، چند سال کی حکومت تو 400 سال کی حکومت کیسے برداشت ہوگی؟ وہ غرور اور تکبر میں تو ضرور مبتلا کرے گی۔ 400 سال حکومت، لکھا ہے کبھی سر میں درد نہیں ہوا فرعون کے، تو پھر اتنی بڑی نعمت کا شکر بجا لانے کے بجائے متکبر ہو گیا اور کہنے لگا انا ربکم الاعلی، کدھر ادھر ادھر جا رہے ہو، بڑا رب تو میں ہوں، مجھے یاد کرو۔ یعنی اس سلطنت کے غرور نے، صحت اور جوانی نے سرکش بنا دیا۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، چاہو اس کو سمجھاؤ کہ تم رب نہیں ہو، رب کوئی اور ہے، تم مخلوق ہو، لیکن ساتھ واعظ و نصیحت کا اصول بیان کیا ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ دیکھو دوستو، ایک طرف اللہ کا پیغمبر ہے تبلیغ کرنے والا، اور جن کو تبلیغ کی جا رہی ہے، جس کو تبلیغ کی جا رہی ہے، یا جن کو اس کی ذریت کو، اس کی پوری کابینہ کو، وہ کافر ہیں، اور کافر بھی عام نہیں، خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اور ظالم بھی عام نہیں، بہت گندے طریقے کا ظلم کرتا تھا، کیلیں گھاڑتا تھا وغیرہ، سلنے اوپر رکھتا تھا، پتھر رکھتا تھا، دیگ گرم کر کے تیل کی اس کے اندر ڈالتا تھا، جلا دیتا تھا۔ اتنے بڑے ظالم سرکش کے سامنے اللہ کا جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وصیت کر رہے ہیں وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، بات نرم کرنی ہے، بے شک اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، ظالم بھی بہت بڑا ہے، سرکش بھی بہت بڑا ہے، خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہے، لیکن آپ کی شان پیغمبرانہ ہونی چاہیے، وہ بھلے جس درجے میں بھی گمراہی کے اندر ہو، آپ کی شان میں تدبر ہو، تحمل ہو، درد ہو، نرم لہجے سے بات ہو، لعلہ یتذکر او یخشیٰ، اللہ کی شان ہے اس کو نصیحت اثر کر جائے، وہ ہدایت پر آ جائے۔ مبلغ کی دوستو یہ شان ہے کہ ایک کافر کے سامنے سخت بات، گالی گلوچ، فلاں فلاں اس طرح کی بات کرنے کی اجازت نہیں۔ ایک واضح کافر جس کو قرآن کافر کہے نا، واضح سرکش جس کو قرآن سرکش کہہ رہا ہے اور خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے سامنے بھی مبلغ کا کام نرم لہجے میں بات کرنی۔ یہی بات دوسرے مقام پہ قرآن مجید نے
بیان فرمائی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ جب بات کریں حکمت کے ساتھ، متانت کے ساتھ، پورے الفاظ کے توازن کے ساتھ، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر مناظرے کی مباحثے کی نوبت آ جائے تو بھی اچھے الفاظ آپ کے دامن سے دور نہیں جانے چاہیے۔ اللہ کے قبضے میں ہے ہدایت۔ یہ نصیحت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہ نرم لہجے میں بات کر، اس پرانی بات بھی سامنے لے آئے گا، قتل والی، اور بہت بڑا سرکش ہے۔ اننا نخاف، ہمیں ڈر محسوس ہو رہا ہے، وہ بہت سرکش ہے، کہیں ہم پر سرکشی نہ کر دے۔ ایک فطرت بشری ہے کہ ایک ظالم سے خوف کا محسوس ہونا، یہ کوئی شان پیغمبر کے خلاف نہیں ہے، اور یہاں سے ہی سارا دفاعی سامان لے کر جانا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، جاؤ میرے نام پہ تبلیغ کرو، لا تخافا، ڈرو نہیں، اننی معکما اسمع وارا، میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، تمہاری تبلیغ کو سن بھی رہا ہوں، جاؤ۔ جب یہ اللہ کی طرف سے عنایت حاصل ہوئی تو پھر ہمت ہو گئی، اور جا کر فرعون سے تبلیغ شروع کی۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ہمیں اللہ نے آپ کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اب آج کے بعد بنی اسرائیل کے اوپر زیادتی کی اجازت نہیں، اب تعاقب ہوگا، مقابلہ ہوگا، اور اس رب کی طرف سے ہم پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں جس نے تجھے بھی پیدا کیا، تیرے آباء و اجداد کو بھی۔ فوراً فرعون نے وہی بات کی، قال لم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين، کیا تم وہی نہیں ہو جس کو میں نے اپنی گودی میں پالا ہے؟ وَلَبِسْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، پرورش بھی کی، ایک سال نہیں کئی سال جوانی تک کے زمانے میں کی، اور ہر طرح کے خوراک سے، انعامات سے تیری پرورش کی ہے، آج نمک حرامی کر رہے ہو۔ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ایک جرم اور بھی کیا تم نے کہ ایک مصری کو، قبطی کو قتل کر کے یہاں سے چلے گئے تھے۔ ایک تو میں نے تمہاری پرورش کی، اس کو فراموش کر رہے ہو، اور دوسرا تم نے قتل کیا، اس ڈر کے بجائے الٹا مجھے اور تبلیغ کر رہے ہو۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالين، اللہ کا پیغمبر ہے نا، کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے، کہا بے شک آپ نے بچپنی میں میری پرورش کی ہے، لیکن اس میں میرا کوئی بس نہیں، صندوق خود اٹھا کر لے آئے تھے، ہمارے خاندان میں سے تو کسی نے آپ کو نہیں کہا کہ میری پرورش کرو، خود ہی لے آئے تھے، خود ہی پرورش کرتے رہے، یہ بھی میرے رب کا امر تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جوانی کے زمانے میں گرم گرم خون میرے بازوؤں میں تھا، میرا ارادہ قتل کا نہیں تھا، سمجھانا تھا،
لیکن انی فعلت اذا وانا من الضالین، غلطی سے مجھ سے وہ قتل ہو گیا۔ تو اس نے جب اپنے احسان جتلایا اور قتل کو سامنے لایا، اور یہی خطرہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ سامنے وہ پرانا قتل لے کے آئے گا، لیکن اللہ نے ادھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو ایک خاص رعب عطا کر دیا گیا تھا، جس سے آگے وہ مزید ان کو یہاں پر تو پہنچ گئے ہیں پاس اس کے، گرفتار کر سکتا تھا لیکن نہیں کر سکا، بات کی ہے اس نے اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى۔ اللہ کی طرف سے سلامتی ان لوگوں پر ہو جو اللہ کی بات ماننے والے ہوں، جن کو اللہ ہدایت دے دے۔ ہمیں اللہ نے وہی بھیجی ہے، پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ ہدایت پر آئیں، اللہ کو مان لے وحدہ لا شریک، اور ہمیں اللہ کا پیغمبر مان لے، تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور بہتر ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے، دیکھو یہ زمین و آسمان بنانے والا ہمارا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، وہ ہمارا رب ہے۔ ہر طرح کی رزق عطا کرتا ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ زندگی اور موت کا مالک ہے، وہ ہمارا بھی تمہارا بھی رب وہی ہے۔ اور بڑی جرت کی بات ہے یہ، اور جہاں پالا گیا ہو وہاں پر یہی بات ہو رہی ہے اور پوری توحید بیان ہو رہی۔ علامہ کہتے ہیں نا، جرت کر نہیں، جرت ہے تو افکار کی دنیا سے نکل جا۔ کہ ظاہری غور و فکر کہ وہ مجھے کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، سوچنا یہ ہے کہ جس کی بات کر رہا ہوں وہ راضی رہنا چاہیے۔ ہمت ہو تو اس ظاہری پریشانیوں سے آگے نکل اور اللہ کا کام کر۔ جرت ہے تو افکار کی دنیا سے نکل جا، ہے بحر خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے۔ اللہ نے انسانیت کو جو قلب عطا کیا ہے، بوٹی کے لحاظ سے، گوشت کی بوٹی کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے، لیکن اتنی بڑی وسعتوں کو، اللہ کی کائنات کو، اللہ کے تصور کو یہ دل اپنے اندر لے لیتا ہے بحر خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے۔ ابھی حوض کا مینڈک ہے تو اس حوض میں تیرنے سے یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ اتنا ہی کچھ ہے، لیکن ان افکار کی دنیا سے آگے نکل، اللہ رب العزت اور اللہ کے حبیب کا پیغام پہنچاتا ہوا آگے جا۔ کھلتے نہیں اس کلزم خاموش کے اسرار، اس خاموش دریا کے اسرار ویسے نہیں کھلتے، کھلتے نہیں اس کلزم خاموش کے اسرار، جب تک اسے ضرب کلیمی سے نہ چیرے۔ جرت ہے تو افکار کی دنیا سے نکل جا، ہیں بحر خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے۔ کھلتے نہیں اس کلزم خاموش کے اسرار، جب تک اسے تو ضرب کلیمی سے نہ چیرے۔ اب اللہ کے دو جلیل القدر پیغمبر وقت کے سرکش ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں، تو وہ کہنے لگا، قَالَ فَمَن رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، کہاں رہتا ہے وہ، کیا کارنامے ہیں اس کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ میرے رب کا تعارف یہ ہے کہ کائنات کے ذرے سے لے کر سب سے بڑے
جسم والی چیز کیوں نہ ہو ساری میرے رب نے پیدا کی ہے. ثم ہدی، پھر اس نے کتنے پیارے انداز میں ہر چیز کو بنایا. تجھے بھی بنایا، پیدا کیا، تیرے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، زمینوں آسمانوں کو بنایا، چاند سورج ستاروں کو بنایا، سب کو پیدا بھی کیا. اور اتنا خوبصورت پیدا کیا کہ اللہ کی کائنات میں پھرتے رہو، سیر کرتے رہو، مناظر دیکھتے رہو، کبھی دل و دماغ اکتائے گا نہیں. یہ تعارف کرا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے اللہ رب العزت کا. پھر آگے کہنے لگا قال فما بال القرون الاولی، مجھے تو تبلیغ کر رہے ہو کہ میں نہیں مانوں گا تو عذاب آئے گا یا فلاں، جیسے آپ باتیں کر رہے ہیں. فما بال القرون الاولی، پہلوں کا کیا ہوگا جن کو آپ کی تبلیغ نہیں پہنچی، مر گئے، وہ کہاں جائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر ہے کہ ربانی علوم ہے نا. قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. جو پہلے گزر گئے لوگ، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، اس کے پاس کتاب ہے، وہ بھولتا نہیں ہے. وہ جیسے لوگ تھے، جیسے مرے تھے، کیا ہونا ہے، کیا کرنا ہے میرے رب نے ان کے ساتھ. علمها عند ربی فی کتاب، میں اس میں کیا بتا سکتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ بات کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کا تعارف کرا رہے ہیں، وہ آگے سے مذاق بنا رہے ہیں کہ دیکھو اس کو کیا ہو گیا، یہ میرے مقابلے میں تعارف کرا رہا ہے. اپنے وہ جو ہوتے ہیں نا خوش آمدی، میرا خیال ہے یہ بات تو آپ کو سمجھانا کوئی مشکل ہی نہیں اس دور میں کہ خوش آمدی کیسے ہوتے ہیں. قال یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، کہنے لگا اجلاس کر کے، ما علمت لکم من الہ غیری، کیا تم میرے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھتے جانتے ہو؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو بہتر سمجھتے ہو. فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْخًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ. یہ اپنے عذاب کو دعوت دینے والا جملہ کہا. وہ پی ڈبلیو ڈی کا وزیر تھا اس کا، حامان. کہتا ہے حامان فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي، ایک مضبوط مینار بناؤ، میں اوپر چڑھ کر دیکھنا چاہتا ہوں موسیٰ کا رب کہاں ہے. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ. میں فرعون کہتا ہے کہ میں موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں، یہ غلط کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، کوئی رب ہے. ظاہر ہے آگے سارے وظیفہ خور وہ چپ کر کے بیٹھے رہے، سارے لاتے رہے کہ ٹھیک ہے جی آپ ہی معبود ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہ، آپ نے کیا بنایا ہے، میرے رب نے کیا بنایا ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فانبتنا به ازواجا من نبات شتى کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. فرعون ایسے نہیں اپنی الوہیت پر گواہی حاصل کی جاتی، کچھ بنانا بھی پڑتا ہے. میرا رب وہ ہے الذی جعل لکم الارض مہادا، جس نے زمین کو بچھونا بنایا. وجعل لکم من الارض انباتا، زمین میں کھیتیاں اگائیں، راستے نکالے، آسمانوں سے پانی نازل کرتا ہے اور اس میں نشانیاں ہیں. اولنہا، جن کا دماغ ہے. سرکشی کر کر کے، تکبر و غرور، بت پرستی کر کر کے، حرام کھا کھا کر جن کے دل و دماغی معوف ہو چکے ہوں تو وہ حقیقت سے بہرے ہوتے ہیں. کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. اس نے زمین بنائی، ہوائیں چلاتا ہے، بارشیں برساتا ہے، ہر طرح کے میوجات مہیا کرتا ہے. والذاریات ذروا
فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اشیاء کو اڑا کر لے جاتی ہیں، اور ان ہواؤں کو بھیجنے والا میرا معبود ہے۔ والزاریات ذروا فالحاملات وقرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو بڑے بڑے بھاری بادلوں کو لے کر آرڈر کے مطابق لے جاتی ہیں۔ فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو بڑی خوشگوار بن کر چلتی ہیں۔ فالمقسمات امرا، یہ ہوائیں میرے رب کی تقسیم کی پابند ہیں، یہاں تھوڑی برسانی ہے بارش، یہاں پر زیادہ، یہاں تھوڑے بادل لے جاؤ، یہاں برف باری کر دو۔ انما توعدون لصادق، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، فیصلے کا دن ضروری ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ، میرے رب نے آسمان بنایا اور کتنا پیارا بنایا، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اس میں قیامت تک کے لیے نفیوز ہونے والے بلف لگا دیے۔ کوئی تارے نہیں، کوئی پاور پلانٹ نہیں، نہ کوئی وابٹا کے بل آنے، نہ کوئی ٹیکس ہوگا، نفیوز ہوں گے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اللہ پاک آسمان کی قسم اٹھا کر بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، قسم ہے آسمان کی جس کو میں نے بنایا، بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، قسم آسمان کی ہے جس کو ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے، اور کتنا پیارا ہم بنانے والے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور قسم ہے زمین کی کتنی پیاری ہم نے بنائی، اور کس انداز میں، پیارے انداز میں اس کو بچھونا بنا دیا۔ کُلُوا وَرَعُوا وَنَعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّہَىٰ، میرے رب کی یہ ساری کائنات ہے، یہ تعارف اللہ کا کلیم کرا رہا ہے وقت کے سب سے بڑے جابر کے سامنے۔ اور سنو پھر، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اس دنیا میں جو بھی آیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، عارضی زندگی اپنی گزارنے کے لیے آیا ہے۔ یہ امتحان کا ہے، اس میں ہم سب نے فوت ہو جانا ہے، پھر دوبارہ اللہ رب العزت اسی زمین سے ہمیں میدان حشر کے واسطے کھڑا کر دے گا۔ یہ تعارف ہو رہا ہے۔ کہنے لگا لَأَجْعَلَنَّكَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، اگر آپ، یہ ساری کابینہ مجھے مان رہی ہے کہ میں ان کا معبود ہوں، لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، اگر تم بھی مجھے اپنا معبود نہیں مانتے ہو، میرے علاوہ کسی اور کو اے موسیٰ تم معبود مان رہے ہو، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، میں قید میں ڈال دوں گا، سزا دوں گا، معبود تو میں ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب وہی ہے جس نے پیدا کیا، آپ رب نہیں ہیں۔ اولو جئتک، قال اولو جئتک بشیء مبین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اگر رب ہیں کوئی کارنامہ دکھائیں۔ ظاہر ہے آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، جو کرنا چاہیں، رب جو ہیں، میرے رب نے مجھے کوئی نشانیاں دے کر بھیجا ہے آپ کی طرف۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کوئی نشانی ہے تو آپ لے کر آؤ اور سمجھاؤ، دکھاؤ۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی جیسے حکم تھا اللہ تعالیٰ کا، وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی، سانپ بن گئی۔
وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اپنے ہاتھ کو بغل میں رکھ کے باہر نکالا تو وہ ایک سورج کی طرح روشن سامنے آیا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، سارے دیکھنے والے حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا. فرعون جب یہ دونوں باتیں دیکھ چکا تو کہنے لگا اپنی ذریت کو، کابینہ کو، کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے، یہ جادو کے ذریعے سے ہمیں مصر کی زمین سے نکالنا چاہتا ہے. اب آپ لوگوں کا کیا پروگرام ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ دوستو، ہمیشہ دشمن کی یہ وار رہی ہے. انبیاء علیہ السلام کی بات جب لوگوں پر اثر کرنا شروع کر دیتی ہے تو دشمنان اسلام ہر دور میں انبیاء کے بارے میں پھر یہی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ساحرانہ کلام ہے جی، یہ جادو کے ذریعے سے اثر ہو رہا ہے. تمام پیغمبروں کو یہی دشمنان اسلام یہ بات کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین مکہ نے، دشمنان اسلام نے یہی بات کہی، یہ ساحر ہے، یہ جادو کے ذریعے سے اعوذ باللہ ہمارے اوپر اثر کر دیتا ہے، پھر ہم اس کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں. جتنا کمزور عقیدہ شخص ہوتا ہے وہ اتنا جادو کو خالق کا درجہ دے دیتا ہے، مالک کا درجہ دے دیتا ہے. جادو سے طبیعت خراب ہوتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے. جادو تقدیر ربانی کو تو نہیں بدلتا کہ جادو جو ہے اگر وہ انسان کو ایک نظریے سے دوسرے نظریے میں لے آتا ہے تو بڑے جادوگر پھر اور بھی بہت ہیں، پھر سارے مسلمانوں پہ جادو کر کے ان کو دوسرے نظریے میں کیوں نہیں لے جاتے؟ صرف مسلمانوں کے پاس ہی جادو ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور لوگ نہیں سمجھتے. آگے سے اس طرح کے لقب جب دیتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک تو میری بات بھی نہیں سمجھتے اور الٹا میرے اوپر بے جا الزام بھی لگاتے ہیں. قرآن مجید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اے نبی، آپ تبلیغ کرتے ہیں، لوگ آپ کو بے ادبی کے ساتھ جواب دیتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہمیں معلوم ہے لوگوں کی بے ادبی پر، لوگوں کی بات نہ ماننے پر آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ان کے باتوں کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، دل پریشان ہو جاتا ہے. اے میرے حبیب، آپ پریشان نہ ہو، اور دکھ کا علاج میں بتا دیتا ہوں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. جب آپ کا دل پریشان ہو جائے دشمنان اسلام کی باتوں کی وجہ سے، برے القاب کی وجہ سے، تو میری تسبیح بیان کیا کر، دل کے دکھ کا علاج بن جائے گا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اور رہتی دنیا میں جب بھی کوئی مسلمان پریشان ہو، اس کی پریشانی کا علاج اللہ اور اللہ کے حبیب پر، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے حبیب پر درود و سلام میں اس کے دکھ کا علاج اللہ نے رکھا ہے. لیکن جب آپ سکون کی زندگی میں آ جائیں، میری تسبیح کے بعد آپ سکون کی اور راحت کی زندگی میں آ جائیں، تو پھر آپ تبلیغ کریں، پھر لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں، اور ان کی دل کی دنیا میں، ان کی دل کی دنیا میں دنیا گھسی ہوئی ہے، ان کی دل کی دنیا سے دنیا نکال کر میرے ذکر کے دیپ ان میں جلا دیں.
میری یاد میں لگ جائیں۔ یہی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا، نشانیاں دکھائیں۔ وقت کا سب سے بڑا کافر یہ کہنے لگا یہ جادوگر ہے۔ قَالَ جِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، کیا آپ اپنے جادو کے ذریعے سے ہمیں اپنے سرزمین مصر سے نکالنا چاہتے ہو؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِي فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى۔ کہنے لگا آپ جادو کے ذریعے سے ہمیں مصر سے نکالنا چاہتے ہیں، ہم بھی ضرور بضرور سارے جادوگروں کو جمع کریں گے، ہمارے ساتھ ٹائم رکھو، جگہ معین کرو، ٹائم رکھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال موعدکم یوم الزینہ وان یحشر الناس ضحیٰ، وہ ابھی ان قریب وہ جو تمہاری عید کا دن اور اس کا دن آنے والا ہے، ویسے بھی لوگ اس پہ بہت جمع ہوتے ہیں، وہ دن رکھ لو، فلاں میدان رکھ لو، وان یحشر الناس ضحیٰ، اور سارے کے سارے صبح چاشت کے وقت جمع ہو جائیں گے۔ سمجھ آ جائے گی بات کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں یا جادوگر ہوں۔ جو جادوگر آئیں گے وہ بھی دیکھ لیں گے، انشاءاللہ باقی بات اگلے جمعہ کو کریں گے۔ اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔